الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگ اور دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو۔ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو نہیں کیا تو پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر حالات اور مصیبتیں اور پریشانیوں کو نازل کرے گا، اور پھر اس حالت میں جب تم پھر دعائیں مانگو گے تو تمہارے نیک اور صالحین لوگوں کی دعاؤں کو بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں یہ فرمایا جا رہا ہے اگر امر بالمعروف برائیوں سے گناہوں سے مخلوق کو لوگوں کو یہ روکنے کا حکم اللہ رب العالمین ایمان والوں کو دے رہا ہے۔ اگر ایمان والوں نے لوگوں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی، اس میں غفلت کی، اس میں سستی کی، تو فرمایا کہ اس کے عوض میں یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ ایک دوسرے روایت میں بھی نبی علیہ السلام کے اس چیز کو بتلایا ہے کہ دو میں ایک چیز ہو کر رہیں گی۔ ایک تو فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم امر بالمعروف کرتے رہو تو سب کچھ صحیح چلے گا، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو تو دنیاوی نظام، دنیاوی جو کچھ حالات ہے، فرمایا یہ دنیا کا سب کچھ آسمان اور زمین کے بیچ کی خلا میں جو کچھ اللہ کا قانون ہے، جو کچھ نظام کائنات میں چل رہا ہے، وہ سب کچھ صحیح چلے گا۔ اگر یہ کام فرمایا کہ روک دیا گیا یا چھوڑ دیا گیا اور اس میں اگر انسان نے غفلت برتی تو پھر دوسرا عمل یہ ہوگا، ایک یہ نہیں ہوا تو دوسرا ہوگا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ پھر اللہ پاک تم پر ظالموں کو اور بے رحم دل انسانوں کو یعنی دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیں گا، جن کے دلوں کے اندر رحم کوئی نام نہیں ہوگا، ان کے دلوں میں نہ رحم ہوگا، نہ دل و دماغ میں ان کے انسانیت ہوگی، نہ ان کے اندر کوئی خیر ہوگا کہ وہ کسی انسانوں کے اوپر رحم کر سکے، کہ وہ عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر، انسانی شکل میں ہونے پر اس انسان پر بالکل رحم نہیں کھائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے اس کے دلوں میں رحم کو ہم نکال دیں گے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جب انسان چھوڑ دیتا ہے، برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکتا اور خود بھی برائی اور گناہوں سے نہیں اپنے آپ کو بچاتا، تو اس کی نحوست اتنے دور تک چلے جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ نیک ہو، صالحین ہو، متقی ہو، نمازی ہو اور ذکر والا ہو اور اپنی جگہ رہ کر خوب اللہ کی عبادت کرتا ہو، اگر وہ بھی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ ہمارے اپنے بستی اور گھر میں اور ہمارے اپنے دوستوں میں رہتے ہوئے جو ہم نے گناہ کیا، اس گناہ کی نحوست پر
تو اب اس سے یہ باتیں کچھ سمجھ میں یہ آتی ہے کہ روئے زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ حالات اور جو کچھ پریشانیاں امت کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، ہر آئے دین اور ہر نئے دین اور ہر صبح زمین کے اوپر ہمارے اپنے علاقوں کے اندر جو باطل طاقتیں، فرقہ واریت طاقتیں اور جو شرپسند طاقتیں ہیں، وہ نفرتوں کی ہر دن جو ہے کھیتی بو رہے ہیں۔ انسانوں کے خلاف ہر ایک مخلوق یہ گواہی دے رہی ہے، اپنے عمل سے، اپنے قول سے ہر ایک گروہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ہیں، ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمان ہمارا دشمن ہے، جان ان کی، مال ان کا، عزت ان کا، آبرو ان کا، فرمایا کہ ان سارے چیزوں کو پاش پاش کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ تو یہ پوری مخلوق جو انسانوں کے اوپر، مسلمانوں پر یہ مخلوق جو نشانہ بنا کر بیٹھی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی واحد یہی وجہ ہے کہ ان مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، یا ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ ان لوگوں نے وہ کام چھوڑ دیا ہے جو کام کے کرنے پر اللہ نے ان حالات کے روکنے کا وعدہ کیا ہے۔ جب انسان یہ حالات سے بچنے کی دنیاوی اعتبار سے اسبابوں کی طرف دوڑتا ہے تو مخلوق کے اندر کی ساری اسباب مل کر اس کو ان حالات سے نہیں نکال سکتے۔ یہ تو تبھی نکلیں گا جب اللہ اس کو ان حالات سے نکالے گا۔ اور اگر انسان نے ان حالاتوں کے اندر، ان پریشانیوں کے اندر، ان آنے والے مصیبتوں کے اندر کھڑے ہو کر ڈٹ کر اگر یہ انسان کھڑا بھی ہوا تو آنے والے بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے اس کے لیے جو کچھ وہ سامنے سے دشمن نے جس طریقے سے تدبیر اور پلاننگ کی ہے، ان سب کو دیکھ کر یہ انسان کا اب وہاں یہ عالم ہوگا کہ یہ انسان کے پاس جو بچا ہوا ایمان ہے وہ اس سے بھی اپنے آپ کو خالی کر دیں گا، وہ مسلمانیت سے اپنے آپ کو نکال دیں گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر وہ پکا ایمان ہی نہیں رہے، اور وہ ایمان اس کو جس قابلیت کا، جس مقام پر اس کو ایمان کو محنت کر کر لے جانا تھا، اس نے ان ساری چیزوں پر بے فکری کی وجہ سے اور اس پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوگا کہ پھر یہ انسان حالاتوں میں اپنے ایمان سے مکر جائے گا، اور جب یہ انسان ایمان سے پھر گیا لہذا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ اور شیطان یہی چاہتا، باطل طاقتیں یہی چاہتے کہ تم اللہ کو چھوڑ دو، تم ایک اللہ کو چھوڑو، ہزاروں معبود جو ہمارے ساتھ زمین پر ہے تم ان معبودوں کے سامنے جھک جاؤ۔ مخلوق یہی چاہتی، شیطان یہی چاہتا، دشمن یہی چاہتا، ظالم یہی چاہتا کہ تمہیں تمہارے اللہ اور اس کے رسول اور شریعت اور قرآن سے دور کیا جائے، اور پھر تمہارا وہ حشر کیا جائے جو تمہارے لیے دنیاوی اعتبار سے جو ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے اس کے مطابق تم کو ڈھالا جائے، اس میں رنگایا جائے۔ تو یہ باطل طاقتوں کی جو شرارت ہے، جو پلاننگیں چل رہی ہے، یہ ایمان والوں کے خلاف ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خوب محنت کرے اور وہ کام کرے جس سے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ میں آئے، ورنہ بغیر ایمان کے جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اللہ رب العالمین بغیر ایمان والوں کی دنیا تو دنیا آخرت بھی برباد کر دیتے ہیں، اور ایمان والوں کی اللہ کہتا ہے دنیا بھی سنوارتے اور آخرت بھی سنوارتے ہیں۔ تم ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اللہ کہتا ہے ہم تمہارے ایمان کو بڑھائیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے۔ ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط کرے گا، اللہ ہمارے ایمان کو بڑھائے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحج میں اللہ فرماتا ہے، اور 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی۔ اللہ فرماتا ہے ہرگیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ہرگیز اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا معبود بناؤ، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکو، اور نہ اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا رب مانو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین بھی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا دیا،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر تمہارا یہ حال ہوگا کہ نہ تمہاری دعائیں قبول ہوگی، نہ تمہاری عبادتیں قبول ہوگی، اور نہ تمہارے اعمال آسمان پر جائیں گے، نہ تمہاری دعائیں اللہ تک پہنچائی جائے گی، اور نہ تمہارا کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ تک پہنچا جائے گا، نہ آسمان تک وہ جائے گا، بلکہ وہ ساری چیزیں تمہارے منہ پر لوٹائی جائے گی۔ اور پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، اگر تم نے یہ کر دیا تو مرنے کے بعد تمہیں بھی جب آسمان کی طرف لے جایا جائے گا تو تمہاری روحوں کو بھی آسمان میں اللہ آنے کی اجازت نہیں دے گے، کیونکہ تم نے اپنے ایمان پر اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا دیا۔ اگر تم نے یہ کام کر لیا جو کام اللہ نے منع کیا تھا تو اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں تمہاری روحیں بھی آسمان میں نہیں جائے گی، روحوں کو تک آسمان میں جانے سے روکا جائے گا، روحیں تک پہلے آسمان تک جائیں گی، دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور پھر ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے حنفاء للہ غیر مشرکین بھی ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء، آسمان تک ان کے روحیں جائیں گے، من السماء فتخطفہ الطیر، اور پھر ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کیا ہوگا؟ فتخطفہ الطیر او تہوی بہ الریح، کہ وہ آسمان سے ان کی روحوں کو اب نیچے لا کر چھوڑیں گے نہیں، آسمان ہی سے فرشتے اس کے روح کو زمین پر چھوڑ دیں گے، کیونکہ اس کے لیے دروازے نہیں کھولے گئے، اس لیے کہ وہ رب جس نے اس کو پیدا کیا یا اس کو بھولا تھا، آسمان سے اس کے لیے دروازے نہیں کھولے، آسمان سے روح اس کی چھوڑ دی گئی، اب وہ روح چھوڑ دی گئی تو اس کی روح کو کہا، پھر اللہ یہ کہتا ہے کہ اب ہمیں اس کی روح کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے اس کی فتخطفہ الطیر، چاہے اس کی روح کو پرندے کھا لے، اچک لے، اٹھا کر اس کو لے کر یہاں سے وہاں چلے جائے، اگر اس کی روح کو چاہے ہوا لے جا کر کئی صحرا میں لے جا کر پھینک دے یا تتر بتر کر دے یا اس کے روح کا چورا چور کر دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسری طرف اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے دوسری طرف قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے سورۃ الابراہیم، سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اور آیت نمبر 27 میں، ثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہم پر ہمارے رب ہونے پر ایمان لے آئے اور اسی پر وہ اپنے آپ کو باقی رکھے تو دنیا میں چاہے جس حالت میں بھی ہو، ہم ان کے دل میں پکی بات کو، یقینی بات کو جو انہوں نے قبول کی ہے، جو ہمارے رب ہونے کو انہوں نے مانا ہے، ہم اس کے دل کے اندر اس بات کو مضبوط بٹھا دیں گے، اس کے بعد کو یعنی ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط کریں گا اس وقت جب ہم اللہ کے ساتھ جڑ کر اللہ ایک ہے اور اللہ کے مخلوق میں اللہ کی طرف مخلوق کو جوڑیں گے اور لوگوں کے اندر برائی سے روکنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھا کر اس کی دعوت لوگوں میں عام کریں گے، گناہوں سے روکیں گے، برائیوں پر لوگوں کو جانے نہیں دیں گے، خود بھی نیک رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے ہم تمہاری دنیا کے کوئی بھی نقشے میں تم پر کوئی بھی بلائے، کوئی بھی حالات آئے، کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی پریشانی آئے تو وہاں تمہارا دل ڈگمگائے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں اور پریشان نہیں ہوگا، اور دشمنوں سے دہشت اور خوف کھا کر تم ایمان سے پھر نہیں پاؤ گے۔ ہم تمہارے دل کے اندر تمہارے اس بات کو جس پر تم نے ایمان لے آیا اس ایمان کو مضبوط کر دیں گے۔ لیثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے وہ ایمان جو تم نے لے آیا ہے، اب وہ ایمان کو اللہ کہتا ہے دنیا میں تو ہم اس کو بڑھا ہی دیں گے، لیکن پھر آگے اللہ کیا فرماتا ہے، ہم یہ ایمان کو آخرت کے لیے بھی تمہارے لیے کارآمد ثابت کر دیں گے۔ دنیا سے خطرناک تمہارے سامنے منظر ہے، فرمایا وہ موت کا ہے، موت کے بعد قبر کا منظر ہے، اور قبر کے اندر جب تمہیں رکھا جائے گا وہاں پر ہم تمہارے ایمان کی حفاظت کریں گے، وہ ایمان تمہارے لیے وہاں کام آئے گا، وہاں پر بھی اس ایمان پر ہم تم کو باقی رکھیں گے، وہاں کے حالات کو دیکھ کر تم گھبرائے گے نہیں۔ کیسے حالات ہوگے وہاں پر؟ کیوں اللہ نے یہ ساری چیزیں دنیا میں بتائی؟ کہا کہ دیکھو قبر میں تمہیں جانا ہے،
قبر میں جانے کے بعد اگر وہاں کا منظر تمہارے سامنے اگر آ جائے تو وہاں کے منظر کو دیکھ کر انسان حیران ہو جائے گا. اگر ایمان تمہارا جو دنیا میں تھا, محنت کر کر تم نے اس کو باقی کیا تھا, اللہ پر توکل کر کر زندگی گزاری تھی, ہم اس کی دنیا میں جیسے تمہاری ہم نے حفاظت کی, موت کے بعد قبر میں بھی تمہاری حفاظت کریں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے ہوئے ہیں انصار کے جنازے کے اندر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا قبر کے کھدائی میں ابھی ٹائم ہے. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں لکڑی ہے. اللہ کے حبیب اس سے زمین پر لکیریں کھینچنے لگ گئے اور فکر مند ہے. صحابہ بھی نبی علیہ السلام کی طرف متوجہ ہے. اسی دوران نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور صحابہ سے فرمایا, میں تمہیں حکم دیتا ہوں, میں تمہیں فرماتا ہوں, میں تمہیں ارشاد فرماتا ہوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ تم لوگ اللہ سے قبر عذاب سے پناہ مانگو. 3 مرتبہ فرمایا کہ آپ لوگ اللہ سے قبر عذاب سے پناہ مانگو, آپ قبر عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو, کیونکہ قبر عذاب بڑا سخت ہے. قبر عذاب بڑا سخت ہے. قبر کے اندر جب بندے کو رکھا جاتا ہے, رکھنے کے بعد اسی وقت جو ہے اس کی طرف 2 ایسے فرشتے آتے ہیں جن کی آنکھیں بہری ہے, آنکھیں کیری آنکھیں والے ہیں, دانت بڑے بڑے ہیں, بڑے بڑے بال ہے, ڈراؤنی شکل ہے, بڑے بڑی ہیبت ہے, ہاتھ کے اندر ہتھوڑے ہیں, اور وہ اس حالت میں آتے ہیں, زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں, تمہاری طرف دہشت اور وحشت کی آواز کے ساتھ میں آتے ہیں اور آ کر تمہارے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں. جب وہ بندہ اس کی اس حالت اور اس عالم اور اس کیفیت کو دیکھتا ہے, اگر وہ ایمان والا ہے, اگر وہ سچا اور پکا مومن ہے, سچا اور پکا اسلام اور ایمان پر اپنی زندگیوں کو گزار کر آیا ہے, وہ عالم کو دیکھ کر وہ نہ گھبرائے گا, وہ نہ ڈرے گا اور وہ نہ پریشان ہوگا. ایک کافر, ایک منافق, ایک مشرک جب اس عالم اور اس حالت کو دیکھے گا, وہ ڈرے گا, چیخے گا, گھبرائے گا اور خوف کے مارے پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکلنے کی کوشش کرے گا, لیکن قبر سے اس کو نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ آگے آئے گے اور آگے اس حالت میں آ کر اس کی وہ کیفیت کے سامنے, اس کے سامنے کھڑے ہوگے اور کھڑے ہو کر اس حالت میں اس سے کہے گے, من ربک, بتا تیرا رب کون ہے. فرمایا اب وہاں پر تمہاری حالت اور کیفیت پہلے اس کو دیکھ کر یہ ہو گئی, تم اس کے سوال کو نہ سمجھ پاؤ گے, نہ اس کے سوال کے مقابلے میں جواب دے پاؤ گے, نہ اس منظر اور اس حالت میں تم اپنے آپ پر قابو کر پاؤ گے. فرمایا اس حالت میں اگر تم نے زمین پر ایمان کی محنت, اعمال کی محنت, اللہ پر توکل کر کر زندگی سیرت پر گزار کر اگر تم نے زمین سے اپنے آپ کو لے کر چلے گئے, قبر کے اندر وہاں پر تمہارے لیے یہ انتظام کر دے گے کہ تمہاری عقل سلامت رکھے گے, تمہارے اندر خوف کو آنے نہیں دے گے, تمہارے دل کی گھبراہٹ کو دور کر دے گے, تمہارے دل و دماغ کو سکون کے ساتھ ہم مطمئن رکھ دے گے. اب وہ سامنے والا جس حالت میں بھی آئے تو آئے, آ کر وہ سوال بھی کرے, فرمایا نہ تم گھبرائیں گے, نہ ڈریں گے, نہ بھاگنے کی کوشش کریں گے, بلکہ اس کو دیکھ کر یہ کہے گے یہ تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے, اللہ نے اس کو میری طرف بھیجا ہے, مجھے پتا تھا یہ اس طرح کی شکل میں, اس طرح کی حالت میں, اس طرح کے عالم میں یہ زمین پر, مجھے پتا تھا کہ یہ میری طرف آئے گے, اور یہ تو وہ ہے جس کو منکر نکیر کہا گیا تھا, یہ تو وہ ہے جو میرے سوال جواب کے لیے آئے تھے. اب یہ مطمئن رہ کر کہے گا میرے آقا نے مجھے پہلے اس کے بارے میں آگاہ کیا تھا, میرے قرآن نے مجھے پہلے اس کے بارے میں بتلایا تھا, میرے رب نے مجھے پہلے اس کے بارے میں بتا چکے تھے. لہذا وہ سارے نقشے کو مطمئن ہو کر بیٹھ کر دیکھے گا. جب یہ سامنے سے کہے گا من ربک, تیرا رب کون ہے, یہ اس وقت مطمئن ہو کر وہ اس شکل میں وہ کہے گا ہے تجھے پتا نہیں میرا رب کون ہے, میرا رب وہی اللہ ہے جس نے تجھ کو پیدا کیا, میرا رب اللہ وہی ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا, میرا رب اللہ وہی ہے جس نے مجھے موت دی, میرا رب اللہ وہی ہے جس نے مجھے قبر کے اندر پہنچایا, میرا رب اللہ وہی ہے جس نے پورے کائنات کو بنایا, وہی رب ہے جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا, وہی رب ہے جس کے ساتھ میں کسی کو معبود قرار نہیں دیتا. وہ فرشتہ کہتا اچھا ٹھیک ہے, میں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا میرا دین اسلام ہے, میرا دین شریعت اسلام ہے, میرا دین نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہے, میرے دنیا میں زندگی اسی پر گزری ہے. اب فرمایا جاتا ہے کہ اب بتا من نبیوں کا, تیرے نبی, تمہارے پاس جو نبی اور رسول آئے وہ کون ہے, ان کا نام کیا ہے, ان کا تعارف کیا ہے, کیا تم ان کو پہچانتے ہو؟ وہ کہتا ہاں میرے رسول محمد رسول اللہ ہے, میں انہیں جانتا ہوں, میں انہیں پہچانتا ہوں, میں نے انہی کی باتوں کو قبول کیا, انہی کی باتوں کو تسلیم کر کر اسی پر ایمان لے آیا, انہی کے لائے ہوئے دین پر میں نے اپنی زندگی گزاری, اور انہوں نے ہی مجھے یہ بتلایا اللہ ایک ہے, انہوں نے ہی مجھے یہ بتلایا قبر
قبر ہے انہوں نے ہی مجھے بتایا تم ان کی نکیر سوال کرنے آئے گا، انہوں نے ہی مجھے بتایا جنت اور جہنم ہے، لہذا میں کہتا ہوں محمد رسول اللہ سچے میرے رسول ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہاں پر بھی اس کے دل کو اللہ نے مطمئن کر دیا، وہاں پر بھی اس کے دل کے اندر ایمان کو بھر کر مطمئن کر دیا، وہاں پر بھی اس حالت میں اس منظر میں وہ مطمئن ہو کر اور بے خوف ہو کر اور اطمینان اور سکون کے ساتھ وہاں اس کے ایمان نے اس کی زبان کو نہ لڑکھڑایا، نہ وہاں پر وہ گھبرایا، نہ پاگل ہوا، نہ چیخا، نہ چلایا، نہ دوڑایا، کیونکہ وہ منظر ایسا ہوگا دور دور تک اس کے آس پاس قبر میں کوئی نہ ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا، اوپر نیچے آگے پیچھے سب طرف ہوگا۔ یہ فرشتہ اس حالت اور اس انداز میں آئے گے، کوئی بھی انسان ہو ڈر کر بے خوف ہو ڈر کر وہاں پر اس کے ہوش و حواس اڑ جائے گے، لیکن ایمان والے کو اللہ فرماتا ہے ہم تمہاری وہاں ایمان کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ تب ہوگا جب تم دنیا کی زندگی کا آخری دن آنے تک اس ساری چیزوں پر تم اپنی زندگیوں کو گزارو جو اللہ نے دنیا میں بھیجی ہے، جس کو شریعت اور اسلام کہتے ہیں۔ دنیا کی آخری زندگی تک اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ جوڑا، آخرت کے پہلے دن یہ پوری زندگی کا خلاصہ تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا جو قبر کی شکل میں ہوگا۔ آخرت کا پہلا دن، دنیا کا آخری دن، یہ انسان کے لیے فرمایا آخری دن جیسا آخرت کا پہلا دن اس کا اتنا بہتر ہوگا، اس لیے فرمایا کہ وہاں پر تمہارے لیے اللہ پاک دونوں جہاں میں ایمان کے ساتھ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا اور اگر ہم نے اپنے ذات سے اپنے آپ کو دنیا میں خواہشات کے پیچھے اور لذتوں کے پیچھے اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو گزارا تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ دنیا بھی تمہاری بری اور ایسی گزرے گی کہ دنیا میں بھی تمہارا کوئی والی نہ ہوگا، کوئی مددگار نہ ہوگا، دنیا میں بھی تمہارا کوئی خیر خواہ اور کوئی دوست اور حقیقی والی نہ ہوگا، دنیا میں بھی تمہاری مصیبتوں میں تمہارے ساتھ کوئی کھڑا نہ ہوگا، اور آخرت تو بہرحال آنی ہے اور آ کر ہر ایک انسان کو وہ تو آ کر گزر جائے گا، وہاں تو انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تمہارا ایمان ہوگا تو قبر کے اندر تمہاری زندگی سکون سے، موت کے وقت کی زندگی سکون سے، اور روح نکالنے جب فرشتہ آئے گا اس وقت بھی یہ ایمان تمہارے ساتھ میں کام آئے گا کہ تمہاری روح نکالنے میں تمہارے اوپر جو آنے والی آزمائش اور تکلیف ہے اللہ اس ایمان کے بدولت اس کو کم کر دیں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کی روح نکالنے آسمان سے فرشتے آتے ہیں، 1 2 3 یا 500 نہیں آتے بلکہ پورے 500 فرشتے ملک الموت کے ساتھ الگ سے ایک ساتھ اپنی قطار بنا کر اس کے گھر، اس کے دروازے اور اس کے روح نکالنے والے ملک الموت کے ساتھ قطار بنا کر ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ ایمان والا ہے، عمل والا ہے، نمازی ہے، متقی ہے، تقوی والا ہے اور نیک اور صالح ہے تو یہ ملک الموت خود اس کے جسم سے کہتی ہے اے جسم اور روح چلو اب تمہیں اللہ کی طرف نکلنا ہے، اے نیک روح، اے نیک جسم میں بیٹھی ہوئی روح، نیک روح چل تجھے اللہ کے حکم سے لے جانے اور اللہ سے ملوانے کے لیے میں آیا ہوں، چل تجھ کو تیرے رب کی طرف، تجھ کو اس جگہ پر تیرے رب نے پہنچنے اور پہنچانے کا حکم دیا جہاں پر جنت کے باغات اور جنت کے حوریں اور نہریں تیرا انتظار کر رہی ہے اور جنت کے باغ اور پھل اور پھول تیرے انتظار میں کھڑے ہوئے ہیں اور جنت کو سجا کر تیرے لیے رب نے تیار کر رکھا ہے، چل نکل اس جنت کی طرف، چل نکل اس جنت کی نعمتوں کی طرف۔ یہ بات سننا تھا جسم کے اندر روح نے، جو ایمان والے تھے، ایمان والوں کی روح نے جب یہ سن لیا فوراً اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اتنے آسانی سے نکال لیتی ہے جیسا مشکزے میں سے پانی، فرمایا کہ زمین کی طرف آسانی سے نکل کر بوند کا پانی کا بوند گر جاتا ہے، جتنی آسانی سے یہ نکلتا ہے ایسی اس کی روح نکلتی ہے۔ اب جیسی ملک الموت نے نکالا ایک پپنی بھی نہ جھپکی تھی کہ اس سے پہلے آنے والے جو 500 فرشتے تھے اس کے لیے انہوں نے جنت سے ایک کفن لایا ہوا، جنت سے ایک تشت لایا ہوا، ایک خوشبو کا ایک پیالہ لایا ہوا، اس کے اندر اس کے روح کو ڈال دیتے، اس کے اندر اس کو کفن دیا جاتا اور اس کے ساتھ اس کو محفوظ کر کر مل دیا جاتا، اور ملنے کے بعد وہ سارے فرشتے قطار در قطار اس کے استقبال میں آتے اور ہر ایک فرشتہ اسے مبارکبادی خوشحال بادی دیتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو تمہیں جنت، مبارک ہو اللہ کی طرف سے تمہیں انعام، تم نے اپنی زندگی اللہ کے حکم پر گزاری۔ پھر اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر لے جایا جاتا ہے تو پہلے آسمان کے اوپر اس کی خوشبو اتنی پھیلتی ہے کہ سامنے سے دروغہ کے بولنے، یہ جو فرشتہ اس کے سوال کرنے سے پہلے دروغہ خود جواب سوال کرتا ہے، ہائے اتنی
اتنی ساری خوشبوئیں آسمان پر کہاں سے اور کیسے پھیلی؟ سامنے سے وہ فرشتہ حکم دیتا ہے اے دروغہ آسمان سن لے، ہم ایک نیک روح کو لے کر آئے ہیں، دروازہ کھول دو۔ وہ کہتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح ایک نیک روح کس کی ہے؟ وہ کہتے ہیں زمین پر فلاں ابن فلاں، باپ کے نام کے ساتھ، اچھے اور بہترین نام کے ساتھ اس کو وہ نام بتاتے اور کہتے یہ وہ نیک اور صالح ہے جس نے زمین پر اللہ اور اس کے دین اور اس کے قرآن سے اپنی نسبت کو جوڑ کر زندگی گزاری، آخری لمحے تک اس نے ایک رب کو مانا، آخری لمحے تک اس نے شریعت کو اپنایا، آخری لمحے تک اس نے شیطان سے اپنے آپ کو بچایا، یہ نیک اور صالح ہے۔ اب وہ جیسی سننا تھا فوراً وہ آسمان کا دروازہ کھولنے والا فرشتہ کہتا آ جاؤ، مرحبا مرحبا، آ جاؤ لے آؤ۔ وہ جنت کے فرشتے اس کو لے کر وہاں پر پہنچتے ہیں اور وہ دروازے سے جاتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر تو دوسرے بھی آسمان کے فرشتے قطار در قطار اس کے ساتھ چلتے ہیں، پہلے آسمان کے فرشتے یہ دونوں ساتھ مل کر تیسرے آسمان پر، وہاں بھی یہی حال ہوتا ہے، وہاں پر بھی اکرام ہوتا ہے، وہاں پر بھی استقبال ہوتا ہے، وہاں پر بھی اللہ کے حکم سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ پھر آسمان پر ساتویں آسمان رب کے سامنے پہنچایا جاتا ہے، اللہ سے کہا جاتا ہے اللہ یہ نیک انسان زمین کے اوپر اپنی زندگی گزار کر اس کی روح یہاں پر آئی ہے۔ اللہ فرماتے لے جاؤ اس کو علیین میں لکھ دو اور اس کو پھر زمین کی طرف لے جاؤ، اکرام کے ساتھ ادب کے ساتھ اس کو پھر آسمان سے زمین کی طرف لایا جاتا ہے اور پھر اس کے روح کو جسم کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ دفن کرنے والے ابھی دفن ہی کر چکے تھے، مٹی ڈال کر ابھی ایک قدم دو قدم آگے بڑھی چکے تھے، ان کے پیروں کی آہٹ اس سے پہلے یہ قبر اس کے اندر اس کی روح آ جاتی ہے اور اس کی آہٹ کو یہ اپنے کانوں سے سنتا ہے اور سن کر ابھی تیاری تھا کہ جانے والے جا رہے اور اس کی روح واپس اللہ کی طرف سے آئی۔ اسی وقت اللہ پاک اس کی طرف یہ دو فرشتوں کو بھیجتے ہیں جس کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ جب یہ آتے اور اسے یہ سوالات اور یہ جوابات کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے نیچے جنت کی خوشبو کو بچھا دو، اس کو جنت کے لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھلوا دو اور اس کو وہ منظر بھی بتلا دو اگر یہ نماز کو چھوڑتا، اگر یہ قرآن کو چھوڑتا، اگر یہ اللہ کو چھوڑتا، اگر یہ دین کو چھوڑتا، اگر یہ نبی علیہ السلام کو چھوڑتا، اگر یہ جھوٹ کو پکڑتا، اگر یہ سچ کو چھوڑتا، اگر یہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا، اگر یہ خواہشات پر رہتا، خواہشات نفس پر رہتا، گناہ والی لذت والی زندگی گزارتا، اس کے عوض اس کو کون سا انعام ملنے والا تھا، اس کے عوض اس کو کون سا گھر اور مکان ملنے والا تھا، اس کو وہ بھی بتاؤ۔ داوی طرف کی طرف فرشتے کہتے ہیں کہ دیکھ اس سائٹ میں اس طرف تو اپنی نگاہوں کو کر لے۔ وہ فرشتہ داوی طرف جب دیکھتا ہے دور تک ایک منظر نظر آتا ہے جہاں پر ایک دروازہ ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ دروازے کو کھول دو۔ وہ دروازے کو کھولا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ آگ ہے، آگ ہی آگ ہے، ایک آگ دوسرے آگ کو کھا رہی ہے، دوسری آگ تیسرے آگ کو کھا رہی ہے، ایک زہریلا سانپ دوسرے زہریلے سانپ کے اوپر ڈنک مار رہا ہے، اس کے زہر سے دوسرا سانپ مر رہا ہے، بڑے بڑے گڑے ہیں، بڑے بڑے بچوئے ہیں، خون اور پیپ کی نہریں ہیں اور وہاں پر دور دور تک زکوم ہے۔ ہر وہ منظر جو آگ کا اور عذاب کا بنایا ہوا اللہ اس کو دکھلاتے۔ اب اللہ کہتا ہے، اب فرشتے کہتے ہیں اے بندے دیکھ اللہ نے تیری اس گھر سے حفاظت کر لی کیونکہ تو ایمان پر رہا، ایمان پر مرا، تو نے اللہ پر توکل کیا، اللہ نے تیری وہاں سے حفاظت کی۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتا اور کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس کو اللہ بند کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے اس کے قبر کے اندر 70 دروازے کو کھول دو۔ 70 دروازے کھولے جاتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں وہاں سے آتی ہے، جنت کی ہوائیں وہاں سے آتی ہے، جنت کی نعمتوں کا نظارہ وہاں سے کرتا ہے۔ اب اللہ کہتا ہے سب طرف اس کی قبر کو نور سے بھر دو، پوری قبر میں نور ہی نور ہوتا ہے، پوری قبر میں روشنی ہی روشنی ہوتی ہے، یہ جہاں تک دیکھتا ہے سب صحیح سالم ہی نظر آتا ہے۔ اب یہ فرشتے اس کا حساب کتاب ہونے کے بعد کہتے ہیں چل اب تیرا رب یہ کہتا ہے اب تو سو جا، نم کا نغمۃ العروس، کہ تو ایسا سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے، جب کہ وہ سونے کے بعد اس کا شوہر ہی کو حق ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس کو اٹھائے، ایسا تو بھی سو جا، اب تیرا رب ہی تمہیں اٹھائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں میں ابھی سوتا نہیں ہوں، میں ابھی فوراً جا کر میرے گھر والوں سے ملاقات کر لوں، میں ابھی فوراً جا کر میرے ماں باپ سے ملاقات کر لوں، ابھی میں فوراً جا کر میرے دوست اور احباب سے ملاقات کر لوں تاکہ انہیں یہ بتاؤ دیکھو مجھے جنت مل گئی، دیکھو مجھے جہنم سے بچایا گیا، دیکھو میرے ساتھ یہ اعزاز اور اکرام کیا گیا۔ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دوڑنا چاہے گا دنیا میں کہ میرے ماں باپ کو جا کر بتاؤ کہ مجھے کیا انعام ملا، بھائی بہن کو جا کر بتاؤ کہ مجھے کیا انعام ملا، لیکن فرشتہ کہتا ہے تو ہرگز آگے نہیں جا سکتا، تو دنیا میں نہیں جا سکتا، اب دنیا میں جانے کا تیرے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ لہذا ان روحوں سے ملاقات کرائی جاتی ہے جو اس سے پہلے اس کے اہل و عیال گزر
چکے تھے, جو اس سے پہلے اس کے دنیاوی رشتہ دار جا چکے تھے. اللہ ان کے روح سے اس کی ملاقاتیں کرواتا ہے, جن کی جسم میں جن کی روح ہے جنت کے سبز رنگ کے پرندوں کے اندر اللہ نے ان کو بھر دیا ہے, اور وہ سبز رنگ کے پرندوں میں اللہ نے ان کو عرش کے نیچے اور قندیلوں کے اندر لٹکا دیا ہے. وہ جنت کی سحریں کرواتا ہے, اور جنت کے اندر ساری چیزوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں, یا ان سے ملاقات کرتے ہیں, یا اس سے خیر خبر اور سلام کہتے ہیں. اب یہ جانے والا, اب وہ پہلے سے گئے ہوئے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تو آ گیا, تیرے ساتھ کیا ہوا؟ وہ کہتا میرے ساتھ رب نے یہ معاملہ کیا. دونوں مبارک ایک دوسرے کو دیتے ہیں. اب وہ سوال کرتے ہیں زندوں کی, اب وہ سوال کرتے ہیں پیچھے رہنے والوں کی, اب وہ سوال کرتے ہیں بھائی بہن بیوی اور آل اولاد کی, وہ کیا حال پر ہے, وہ کس حالت میں زندگی گزار رہا ہے, وہ کس حالت پر اپنے آپ کو لے کر چل رہا ہے. وہ خبریں دیتا ہے, وہ تو ٹیلی ویژنوں کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس نے تو ابھی قرآن ہی پڑھنا سیکھا نہیں. وہ تو ایسا ہے مشرک اور منافقوں کے حلیوں میں اپنی زندگیاں گزارتا ہے. وہ تو وہ ہے جس نے رب کو چھوڑ دیا, وہ ہے جس نے سود کو کھانا شروع کر دیا, وہ ہے جو زنا کرتا ہے, وہ ہے جو جھوٹ اور برائیوں پر اپنی زندگیاں گزارتا ہے, وہ جو اس کے ماں باپ وہاں پر پہلے سے ہے, وہ جو اس کے آب و اجداد وہاں پر پہلے سے ہے. وہ افسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے میری اولاد, ہائے میری اولاد. اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سمجھ دے, اس کو ہدایت دے, تاکہ وہ بھی یہاں پر کامیاب ہو سکے. اور اگر ایسی اولاد مر کر اس سے پہلے اگر جا گئی, چلے گئی, اور جانے سے اس کی ملاقات نہ ہوئی, دوسرا جانے والا اگر اس سے مل گیا, وہ اس سے جب خیر خبر پوچھتا ہے تو کہتا ہے کیا وہ تو میرے پہلے ہی مر گیا, میرے پہلے ہی دنیا سے آ گیا. وہ کہتا ہے یہاں تو نہیں آیا, تیری میری ملاقات ہو گئی, اس کی ملاقات کوئی نہیں ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں آخر وہ گیا کہاں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ نے اس کے قبر میں اس کے لیے جکڑ کو پیدا کر دیا. وہ نمازی نہیں تھا, وہ ایمان والا نہیں تھا, وہ تقوی والا نہیں تھا, وہ نافرمان والا تھا, جس نے خواہشات پر, گناہوں پر اپنی زندگی, اپنی جان مال کو صرف کیا, شیطان کے تابع بن کر اپنا امیر بنا کر اس کے پیچھے اپنے آپ کو چلوایا. اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا, اللہ نے اس کو برباد کر دیا. موت کی سختی اللہ نے اس کو چکھا دی, قبر کے عذاب میں اللہ نے گرفتار کر دیا. اب اس کے لیے قبر ہی قبر ہے, اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اب اس کے لیے قبر کے اندر جہنم کو بچھونا بنا دیا گیا, اس کو جہنم کا لباس پہنایا گیا, اس کے لیے جہنم کے کھان پان اس کے سامنے ڈال دیے گئے, ہر طرف سے اس کے قبر میں آگ لگا دی گئی. اس کے اوپر اللہ نے ایک اژدھا کو مسلط کر دیا. ایسا اژدھا ہے اگر وہ ایک مرتبہ فن مارتا ہے 70 ہاتھ یہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے. ابھی وہ فن اوپر اٹھائی تھا کہ زمین سے پھر اس کو نکالا جاتا ہے. اللہ نے ایسے عذاب میں اس کو گرفتار کر دیا ہے. اب ایک فرشتہ اللہ نے اس پر مقرر کر دیا ہے, اس کا معین ایک اور فرشتہ اس کے ساتھ میں ہے, جو آنکھ سے اندھا ہے, کان سے بہرا ہے, زبان سے گونگا ہے, دونوں کے ہاتھ میں ہتھوڑے ہیں, اور وہ ایک کے ہاتھ کا ہتھوڑا ایسا ہے پوری کائنات ہے انسان, اور ایک بڑے بڑے قبیلوں کے نام اللہ کے حبیب نے لے کر فرمایا سب مل کر اس کو اٹھانا چاہے اٹھا نہ سکے گے. ہر ایک قبیلے کا اس کو طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا سکے. دونوں کے ہاتھ میں ایسے ہتھوڑے ہیں, یہ دونوں ایک ساتھ اس کے اوپر ہتھوڑوں کو مارتے ہیں. یہ چیختا ہے, رحم کی بھیک مانگتا ہے, نہ فرشتے کو دکھائی دیتا, نہ سنائی دیتا, نہ بولنے کی طاقت. اللہ نے ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کر دیا, وہ زمین کے اندر ڈھس رہا, چورا چور ہو رہا, مٹی ہو جا رہا ہے, ایک ایک ہتھوڑے میں پورا ذرہ ذرہ ختم ہو رہا ہے. یہ چیختے ہوئے ابھی ہتھوڑا اوپر گیا تھا, اس سے پہلے اللہ اس کو پھر بنا رہا ہے. یہ قبر میں عذاب ہے. اب یہ کہتا ہے یہاں پر قبر میں, اے اللہ اگر یہ قبر کا عذاب ہے, آخرت کا کیسا عذاب ہوگا؟ میں یہ فریاد کرتا ہوں کہ تو قیامت کو نہ لا, مجھے قیامت نہیں دیکھنا, مجھے قیامت کا دن نہیں دیکھنا. اللہ قبر کا ایسا حال ہے تو قیامت میں کیا منظر ہوگا؟ یہ فریاد کرتا ہے قبر کے اندر بندہ. تو وہ بندہ جس کا ایمان سلامت ہوگا, وہ بندہ جس کا ایمان صحیح سالم ہوگا. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر, اللہ نے سورہ آل عمران میں اور آیت نمبر 46 میں اور رکوع نمبر 11 میں, ان الذين كفروا بآياتنا واستكبروا عنها, اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں, اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو جھٹلایا, قرآن کو جھٹلایا, سیرت کو جھٹلایا, شریعت کو جھٹلایا, نبی کے طریقوں کو جھٹلایا, ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے ہیں, یہ منکر ہے, یہ کافر ہے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها, اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے
اب ہم نے یہ کر دیا ہے کہ ان کے روحوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں, ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں, ان کی دعائیں ہمارے پاس کوئی قبول نہیں, اور ان کے اعمال ہم تک پہنچائے نہیں جاتے. تو میرے بھائیوں, اللہ پاک نے ہمارے لیے جو دنیا کی زندگی عطا کی ہے, یہ ایمان اور اعمال, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اللہ کی اطاعت اور نماز, سیرت اور سنت اور نبی کے طرز پر گزارنے کے لیے دی ہے. ہماری زندگی دنیا کمانے کے لیے نہیں, ہماری زندگی دنیا حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہماری دنیا جمع کرنے کے لیے نہیں ہے, ہماری زندگی دنیا میں عیش و آرام کے لیے نہیں ہے. ہماری عیش و آرام کی جگہ جنت ہے. ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. دنیا ہمارا اصل گاہ اور اصل مکان اور اصل رہنے کی جگہ نہیں ہے. یہ قرآن نے کہا, نبی نے کہا, اللہ نے کہا, اور ہم اس کے پیچھے ہماری 50 سال کی زندگی, 40 سال کی زندگی, 30 سال کی زندگی کو کھپا چکے ہیں. بچی ہوئی زندگی اپنی آخرت کی فکر کرے. قرآن نے کہا, اللہ کے حبیب نے کہا, اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا, اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے. ظالم تم پر مسلط ہو گئے, دو لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے, اور ایسے دشمن جس کے دلوں میں رحم نہیں, ایسے دشمن جس کے دلوں میں تمہارا احساس نہ ہوگا, اور ایسے دشمن جو نہ بچوں پر رحم کرے نہ بوڑھوں پر رحم کرے, اب وہ عنقریب نظارے دیکھنے مل رہے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش چاہیے ہم وہ ایک کام کریں جو نیکی کا کام, بھلائی کا کام, برائی سے روکنے کا کام, اور امت میں خیر کی دعوت کو پھیلانے کا کام. خود بھی حق پر رہے, لوگوں کو بھی حق پر لائے, خود بھی گناہ سے بچے, لوگوں کو بھی گناہوں سے بچائے. اس طرح اگر ہم نے ایمان کی محنت کی, یہی ایمان یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ فرماتا ہے کہ ہم دونوں جہاں پر اس کو بڑھائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں ایمان والا بنائے, موت سے پہلے ایمان کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ پاک قبر عذاب سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.